مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جس کو مدینے کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاری کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ۔ جب مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر مسلمان مدینہ میں امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے چھیڑ خوانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریشی سردار قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا اور جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھی۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہاں انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ فوراً پکار اٹھا، لوگو جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے ذوق در ذوق آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شہادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں تاکہ وہاں لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہاں واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔